السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد انیس صبا لاکھانہ۔ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں کراچی ٹوڈے کی اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن رمضان السلام۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں نعت ہوتی ہے، اس پروگرام میں دعا ہوتی ہے اور آؤٹ ڈور سیگمنٹ ہوتا ہے۔ آپ کا زبردست فیڈ بیک ہمیں مل رہا ہے، مزید آپ کی محبتوں کی ہمیں ضرورت ہے۔ اسے پسند بھی کیجیے، لائک بھی کیجیے، شیئر بھی کیجیے گا۔ ایک کلام کی طرف بڑھتے ہیں اور اس کے بعد گفتگو بھی جاری رکھیں گے، آؤٹ ڈور سیگمنٹ کی طرف بھی جائیں گے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سے مٹی، نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے۔ کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، قطاریں لگائے کھڑے ہیں سوالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، قطاریں لگائے ہوئے ہیں سوالی۔ میں پہل جب مدینے گیا تھا، تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی۔ میں پہل جب مدینے گیا تھا، تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی۔ وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا، ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی۔ ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا، تو تھی دوسرے ہاتھ روزے کی جاری، دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے، نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نالی۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم ایسا ہو جائے کہ بار بار مکہ المکرمہ جائیں، بار بار مدینہ المنورہ جائیں، اور پھر یقیناً وہ کون ہے جسے مرنا نہیں ہے، جو دنیا میں آئے اسے مرنا ہے۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ مولا جب ہمارا وقت اخیر آئے، اس وقت ایمان کی حالت میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی وسلم کے قدموں میں، ان کے جلووں میں کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے مالک مولا ہمیں شہادت کی موت عطا ہو جائے اور جنت البقیع ہمارا مدفن ہو جائے۔ ایک رمضان مبارک کے حوالے سے ہم کچھ رمضان مبارک کا تذکرہ، اس کے حوالے سے کچھ بات چیت اب آپ سے شروع کرنے والے ہیں، اور جو وقتاً فوقتاً آپ پروگرام میں دیکھتے رہیں گے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، مکی مدنی سلطان
رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخری رات تک بند نہیں ہوتے۔ جو کوئی بندہ اس ماہ مبارک کی کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے ہر سجدے کے عوض یعنی بدلے میں اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھتا ہے اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے۔ بس جو کوئی ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس کے لیے صبح سے شام تک 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ رات اور دن میں جب بھی وہ سجدہ کرتا ہے اس کے ہر سجدے کے بدلے اسے جنت میں ایک ایسا درخت عطا کیا جاتا ہے کہ اس کے سائے میں گھوڑے یعنی گھڑ سوار جو ہے 500 برس تک چلتا رہے، یعنی اتنا طویل اگر وہ چلتا رہے تو بھی یعنی ایسا اس کا درخت کا سایہ ہوگا۔ تو ہم تو بڑی معذرت کے ساتھ اس وقت یہ بحث کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں تراویح جو ہے وہ ہمارے پہ پڑھنا ضروری ہے کہ نہیں ہے، اور پتہ نہیں 8 رکعتیں ہیں کہ 20 رکعتیں ہیں، تو یہ ہے تو وہ ہے۔ ارے بھائی، اس وقت عام دنوں میں اپنی کیفیات جو ہے اس کو آپ دیکھ لیں کہ عام دنوں میں ہمارے دلوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ عبادت کی طرف ویسے ہی دل ہمارا اتنا آج کل کے ماحول کی وجہ سے سخت ہو چکا ہے۔ میں سب کی بات پھر سے کہوں گا، نہیں کہہ رہا ہوں الا ماشاء اللہ، لیکن ہمارا دل سخت ہو چکا ہے، عبادت کی طرف ویسے ہی ہم مائل نہیں ہے۔ تو یہ تو سونے پہ سہاگا ہے کہ جب شیطان بھی قید ہے، عبادت کرنا آسان ہے، صرف ہمیں کوشش کرنی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم افطار ہوتی ہے تو اتنا ڈٹ کے کھا لیتے ہیں کہ پھر جیسے ہی تراویح کا وقت آتا ہے، عشاء کا وقت آتا ہے تو اونگ لگ جاتی ہے اور پھر جی نہیں کرتا کہ مسجد میں جائیں، اور پھر مسجد میں تراویح کے لیے چلے جاتے ہیں تو پھر کبھی لگتا ہے کہ ابھی سو گئے تو ابھی سو گئے، اور پھر بعد میں جب گھر آتے ہیں تو پھر وہ نیند جانے کہاں اڑ جاتی ہے۔ پھر سڑکوں پہ بھی ٹائم پاس ہوتا ہے اور پھر جو ہے گھر میں بھی رات کو دیر تک سوشل میڈیا دیکھا جاتا ہے۔ تو بس کوشش یہ کرنے کہ اتنی برکتیں ہیں، اتنی رحمتیں ہیں، نہیں چھوڑنا ہے کچھ بھی۔ کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے عبادت کی طرف اپنے دل کو مائل کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب اگلا سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے تو اس میں جو ہے ہم بتائیں گے کہ ہم کیا کیا اسٹریٹجی بنا سکتے ہیں رمضان کے حوالے سے۔ ابھی آؤٹ ڈور سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں، واپس آتے ہیں اور اس کے بعد دعا کی طرف بڑھیں گے۔
ویلکم بیک ناظرین، آئیے دعا کی طرف بڑھتے ہیں اور سچے دل سے دعا کرتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں دعا کی کیا بات ہے، اپنے سارے کام کاج چھوڑ دیجیے، دعا طویل نہیں ہے، مختصر دعا ہوگی، لیکن دعا کے ان لمحات میں ہمارے ساتھ رہیے اور دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کر دیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مالک مولا، اے پروردگار، اے ہم ذلیلوں کے سروں پر عزت کا تاج سجانے والے رب، اے ایسا دربار رکھنے والے کہ جس کے دربار سے اونچا کوئی دربار نہیں ہے، ایسا دینے والے کہ جس کے دیے ہوئے کے بعد کہیں کسی کی کوئی ضرورت نہیں رہتی۔ مالک و مولا، تو شفا بھی دیتا ہے، مالک و مولا تو قرض سے خلاصی بھی عطا فرما دیتا ہے، تو پسند فرماتا ہے کہ تیرے بندے تجھ سے دعا مانگے، مالک و مولا تو عطا کرنے والا ہے۔ اے اللہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، اے پروردگار ہمارے حال پہ رحم فرما۔ اے اللہ جتنے لوگ ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، مالک و مولا مہنگائی کے اس دور میں لوگ بہت زیادہ قرضوں میں مالک و مولا مبتلا ہو چکے ہیں، مالک و مولا قرض سے خلاصی عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے بہت سارے حکمران کے عیاشیاں آج بھی اس دور میں بھی ختم نہیں ہو رہی، اللہ ان کو ہدایت عطا فرما دے۔ اے اللہ ان کے دل میں جو ہمارے وطن عزیز کے لوگ ہیں جن پہ وہ حکمران بن کے بیٹھے ہیں ان کا درد ڈال دے اللہ۔ اے اللہ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بہت پریشان ہے اللہ، بہت پریشان ہے۔ اے اللہ رمضان کے مہینے میں تو تیری خاص برکت ہوتی ہے، لوگ بانٹ بھی رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو مل بھی رہا ہوتا ہے، مل جل کے کھا بھی رہے ہوتے ہیں رمضان کے علاوہ، مالک مولا پھر اس کے بعد گزارا اور مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ غیب سے ہماری مدد فرما، غیب سے ہمارے لیے آسانی عطا فرما، مالک مولا فلسطین کے لیے خیر کو مقدر فرما دے، مالک مولا پاکستان کے لیے خیر کو مقدر فرما دے، عالم اسلام کے لیے خیر کو مقدر فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔